سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو حکم صادر کیا کہ ہر سپاہی چند دنوں کا پانی اور غلہ خوراک اپنے ساتھ رکھے۔ بذات خود سلطان محمود غزنوی نے 20,000 اونٹوں پر پانی اور اناج کا ایک ذخیرہ کر لیا۔ جب یہ تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئیں تو سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی قیادت کرتا ہوا ملتان سے سومنات روانہ ہوا۔ کچھ آگے بڑھ کر انہوں نے اس نامعلوم بیاباں صحرا میں قدم رکھ دیے۔ سلطان محمود غزنوی اس بیاباں صحرا میں سے گزرتا ہوا اور راستے میں آنے والے کئی قلعوں کو فتح کرتا ہوا آخرکار اپنے عظیم لشکر جرار کے ساتھ سومنات کے تاریخی مندر کے سامنے پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ہمراہ سومنات کے سامنے پڑاؤ ڈالا تو اسے ایک عجیب ہی منظر دیکھنے میں آیا۔ اس وقت اہل سومنات قلعہ کی دیواروں پر کھڑے ہوئے تھے اور سلطان محمود غزنوی اور اس کی فوج کی طرف دیکھتے ہوئے چلا چلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارا معبود مسلمانوں کو زبردستی کھینچ کر یہاں لے آیا ہے اور ہمارے معبود کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان سب مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ہلاک کر دیا جائے اور اس طریقے سے ان مسلمانوں سے ان تمام بتوں کی تباہی اور بربادی کا بدلہ لیا جائے جو انہوں نے پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس قسم کی اشتعال انگیز باتیں سن کر اپنی فوج کو حکم صادر کیا کہ فوراً قلعہ کی طرف دھاوا بول دیا جائے۔ فوج حرکت میں آئی اور پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے کی دیواروں کے نیچے آ گئی۔ یہاں پہنچتے ہی زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ محمود غزنوی کے سپاہی اس قدر بے جگری، بہادری اور جواں مردی سے لڑ رہے تھے کہ ہندو گھبرا کر حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ جب ہندوؤں نے مسلمانوں کی یہ دلیری و شجاعت دیکھی تو وہ مجبوراً تیروں کی بوچھاٹ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیواروں سے نیچے اتر گئے اور قلعے کے اندر رہ کر سومنات کے بت سے مسلمانوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگنے لگے کہ کسی طرح یہ بت انہیں سلطان محمود غزنوی کے عذاب سے بچا لے۔ سلطان محمود غزنوی کے جانباز سپاہی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ اس دن صبح سے شام تک لڑائی کا بازار گرم رہا۔ جب تاریکی پھیلی تو سلطانی لشکر واپس ہوا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے قلعے پر حملہ کیا اور تیروں کی بوچھاڑ اور نیزوں کی جاندار ضربوں سے ہندوؤں کو قلعے کے ایک حصے سے پسپا کر دیا۔ اہل سومنات نے مختلف گروہ بندیوں کی کوشش کی اور سومنات کے بت سے لپٹ لپٹ کر روتے اور فریاد کرتے ہوئے سلطانی فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ سلطان کے خلاف اس قدر لڑے کہ تقریباً سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تیسرے دن ہندوؤں کے وہ لشکر جو قلعے کے اطراف میں اترے ہوئے تھے اہل سومنات کی مدد کو آ گئے اور سلطانی فوج کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو محاصرے سے بلا لیا اور اس بیرونی لشکر کے ساتھ مقابلے میں مصروف ہوا۔ نہایت شدید جنگ ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ایک جگہ سے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہندو فوجوں کے پے در پے اور مسلسل حملوں سے سلطان محمود کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی فوج کے پاؤں میدان سے اکھڑ جائیں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس پریشانی میں وہ ایک کونے میں چلا گیا اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے متبرک خرقے کو ہاتھ میں لے کر سجدے میں گرا اور بے حد خلوص و عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں فتح اور نصرت کی دعا مانگ کر اپنی فوج میں واپس آیا۔ پھر اس نے حملے کا حکم دیا۔ اس حملے سے ہندو سنبھل نہ سکے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگے مگر سلطان محمود غزنوی نے پہلے ہی اپنی فوج کا ایک دستہ سمندر میں متعین کر دیا تھا، چنانچہ ہندوؤں کی بڑی تعداد سمندر میں غرق ہو گئی۔ فتح کے بعد سلطان بت خانے میں داخل ہوا اور حکم دیا کہ بتوں کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور اس کے ارد گرد آگ لگا دی جائے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کے چند ٹکڑے مکہ اور بغداد بھیج دیے گئے اور چند غزنی روانہ کر دیے گئے تاکہ جامع مسجد اور قصر سلطانی کے سامنے رکھوا دیے جائیں۔ اس کے بعد بت خانے سے ساری دولت سمیٹ لی گئی اور اسے یکسر نیست و نابود بلکہ خاکستر کر دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی نے یہ ارادہ کیا کہ سومنات کو توڑ ڈالے تو اس وقت برہمنوں کے ایک گروہ نے ارکان دولت کے ذریعے سلطان محمود سے یہ درخواست کی کہ وہ اس بت کو نہ توڑے اور اس کے معاوضے میں ہندو دولت کی کثیر مقدار سلطان کے حوالے کر دیں گے۔ ارکان دولت نے ہندوؤں کی اس التجا کو ان الفاظ میں سلطان کے سامنے پیش کیا کہ اس درخواست کے قبول کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔
اس طرح کہ اس بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس ملک سے مٹے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، برخلاف اس کے کہ اگر ہم اس کے معاوضے میں ایک کثیر رقم قبول کر لیں تو اس سے غریب مسلمانوں کا بھلا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو بالکل صحیح ہے، لیکن میں تمہارے رائے پر عمل کروں گا تو میرے بعد دنیا مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو توڑ دوں گا تو مسلمان مجھے بت شکن کہیں گے۔ مجھے تو یہ بھلا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں محمود بت شکن کہہ کر پکارا جاؤں، نہ کہ بت فروش۔ تاریخ اسلام میں سومناتھ کی تسخیر سلطان محمود غزنوی کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس فتح نے عالم اسلام میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑا دی۔ خلیفہ نے محمود اور اس کے بھائیوں کو خطابات سے نوازا۔ مسلمانوں نے اس کارنامے کو سنہری الفاظ سے سراہا۔ شاعروں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سلطان کی مداح میں قصیدے لکھے۔ سومناتھ کا بت نیست و نابود ہو گیا مگر سلطان محمود غزنوی کو زندہ جاوید کر گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کا ایٹمی میزائل غزنوی بھی سلطان محمود غزنوی کے نام سے ہی منسوب ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔